جلال دے سکتے ہیں. لاسٹ سنڈے اگر آپ کو یاد ہو تو میسج کا سبجیکٹ کیا تھا؟ حالت آزمائش میں ایمان. جب ہم آزمائش میں ہوتے ہیں تو ایمان کیا کردار ادا کرتا ہے؟ ایمان کس طور اپنا رول پلے کرتا ہے ان تمام تر لوگوں کی زندگیوں میں جو آزمائش کے عالم میں سے گزرتے ہیں. تو آج چند باتیں اور ہم اسی تعلق سے کریں گے کہ خدا پر تکیہ کرنے والے جو ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے. آمین. کل شب بڑا خوبصورت پروگرام تھا اور آپ سب نے شمولیت کی. بڑا خداوند نے وہاں پر جو ہے وہ ہمیں اچھا وقت دیا. ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں, بھائی جاوید کے لیے, ان کے خاندان کے لیے بھی. ہم سب اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ ہم سب کو خداوند نے اس جگہ پر اپنے نام کے لیے استعمال کیا ہے. آج بہت تھکاوٹ ہے, میرا بھی گلا جو ہے بڑا درد کر رہا ہے اور کئیوں کے میرے اور کئی نہیں آ سکے اسی وجہ سے, مگر پھر بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آج ہم ان تمام تر حالات کے باوجود خداوند کی حضوری میں موجود ہیں. آمین. آئیے میرے ساتھ دیکھیے امثال کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت. Turn with me to the book of Proverbs chapter 14 verse number 12. دیکھیے گا جلدی سے. چند گھڑیوں کے لیے اس ایک آیت پر غور کریں گے. امثال 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت. امثال کا مصنف جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے. ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے مگر اس راہ کی انتہا میں بولیے گا کیا ہے؟ موت کی راہیں. کون سی ہیں؟ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں. امثال کی کتاب ایک ایسے وائز شخص نے لکھی ہے جسے کتاب مقدس وائز کہتی ہے, جسے کتاب مقدس حکمت والا قرار دیتی ہے. کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سلیمان نے خدا سے کیا مانگا. اس نے کہا خدا مجھے دھن دولت بادشاہت ہر چیز تو تو نے عطا کی ہے مگر مجھے ایک چیز عطا کر اور وہ حکمت. کیونکہ حکمت جو ہے وہ اپنا گھر بناتی ہے. حکمت اپنے قدموں کو پہاڑوں پر کھڑا کرتی اور مضبوط بناتی ہے. حکمت جو ہے ان ایریاز میں کام کرتی ہے جہاں پر بیوقوفی جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکتی. حکمت جو ہے یہ جگہ بنانے کے لیے کار فرما رہتی ہے اور یہاں پر وہ حاکم جو ہے, حکیم جو ہے وہ موجود ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے سلیمان جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. سلیمان بتانا چاہ رہا ہے مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اور تمام تر لوگوں کو جو کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں, جو اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں, اور انہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی ایک راہوں کا متعین کرتے ہو, راہوں کا تعین کرتے ہو, راہوں کو چنتے ہو, اور ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہ کہے کہ ہم اپنے راہوں کا تعین نہیں کرتے. ہم زندگی کے تمام تر ایریاز میں چناؤ کرتے ہیں راہوں کا. ایجوکیشنل لائف ہو یا ہماری سیاسی زندگی ہو, ہماری روحانی زندگی ہو, ہماری خاندانی زندگی ہو, ہماری ازدواجی زندگی ہو, ہماری کوئی بھی زندگی کیوں نہ ہو, معاشرے کا کوئی بھی فرد, ہم میں سے ہر ایک اس بات کو غور سے دیکھے کہ ہم چناؤ کرتے ہیں راستوں کا. اور جب راستوں کا چناؤ کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم اس چیز سے بے خبر چناؤ کرتے ہیں کہ ان راستوں کی انتہا میں موت نہیں ہے. صرف موت نہیں ہے بلکہ موت کی راہیں. راہ ایک غلط راہ جو ہے وہ موت کی راہوں کو پیدا کرتا ہے. ایک صحیح راہ جو ہے وہ سرفرازی کے راستوں کو کھولتا ہے. ایک صحیح ڈسیژن جو ہے وہ راست بازی, بلندی اور سرفرازی کے راستوں کو کھولتا ہے. یہاں پر اس نے سلیمان نے بڑی باریکی سے کہا ہے کہ ایسی بھی راہ ہے جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے, آنکھوں کو اچھی معلوم
जिलाया तू मरा। मगर आज कितनी राहें हैं मरने की, आज कितने तरीके हैं मौत के, बीमारियों से, हादसात से, अटैक से, कई एक नाकामियों की सूरतों में मौत के लिए कई एक राहें मौजूद हैं, और एक ही राह है जो मौत की राहों को जो है वो बनाती है। इसलिए मुझे और आपको जब हम रास्तों का तयन करते हैं, जिंदगी के फैसले करते हैं, तो हमें ये जानना चाहिए क्या ये राह जो है वो मौत की राहों को खोलेगी या जिंदगी की राहों को खोलेगी। अगर तो मौत की राहों को खोलती है तो इसका मतलब है उस रास्ते पर चढ़ने से पहले हमने फैसला नहीं किया या खुदा की हुजूरी में आई नहीं है तो खुदावंद क्या है, ठीक है, ये गलत है, ये रास्ता मेरे लिए दुरुस्त हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि हम अपनी अकल के जरिया से फैसले करते हैं और हम सोचते हैं कि ठीक है, मैंने मुआशरा देखा है, मैंने दुनिया देखी है, मैंने लोग देखे हैं, मैं ये मैं वो, तो हम इसलिए फैसले ठीक कर सकते हैं। मगर एक बात को हमेशा याद रखें, हम जितने भी अकलमंद क्यों ना हो जाए, खुदा से बड़े अकलमंद, हम कितने भी हिकमत वाले क्यों ना हो जाए, खुदा की हिकमत से बढ़कर हमारे पास हिकमत नहीं है। हमें इस बात का तायन करना है कि जब हम किसी चीज का चुनाव करते हैं तो लेट गॉड बी गॉड, तो खुदा को क्या करेंगे, खुदा ही रहने देंगे। जब खुदा को खुदा रहने देंगे और खुदा को हक देंगे, खुदा को इस बात का शक देंगे, खुदा दे तू ही हमारे पास रास्तों का तयन कर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि हम कोशिश करते हैं, हम अपनी जितनी अक्ल हमें खुदा ने रूहानी अक्ल दी हुई है उसके मुताबिक हम फैसले करते हैं कि ऐसा करें तो ठीक हो जाएगा, ऐसा करें तो ठीक हो जाएगा, ऐसा करें तो ठीक हो जाएगा, ऐसा करें तो ठीक हो जाएगा। मगर खुदा जानता है कि कैसा करेगा वो, तो ऐसा करेगा। तो उस सूरत में हमारे लिए क्या है, हम अपने पर्पस को अंडरस्टैंड करें। अगर रास्ते का तयन करना है, अगर आपको याद हो तो हमने पर्पस के ताल्लुक से मुकम्मल तौर पर एक बाइबल स्टडी की थी कि हमारी जिंदगी में पर्पस जो है वो क्या होता है। क्योंकि जिसकी जिंदगी में पर्पस है ना, उसकी जिंदगी में रास्ता जो है सीधा रहता है। जिसकी जिंदगी में कोई डिफाइंड पर्पस है, वेल डिफाइंड पर्पस होता है ना, उसे मालूम है कि उसको कहाँ जा रहा है, उसकी मंजिल क्या है, उसके रास्ते क्या हैं, उसने किस तरह के चुनाव करने हैं, उसने किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना है, उसे किस तरह के लोगों से एनकाउंटर उसका हो सकता है, किस तरह के लोग उसकी जिंदगी में मामलात को लेकर आ सकते हैं। जिसे मालूम हो कि उसकी जिंदगी में पर्पस है, और जिसकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं होता वो रास्तों के तयन में मुकम्मल तौर पर जो वो कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होता है। मेरी बात समझ लें, फैसलों के मामला में कॉम्प्लिकेशंस का शिकार रहता वो होता है जिसकी जिंदगी में वेल डिफाइंड पर्पस नहीं। क्योंकि उस सूरत में क्या होगा, हल्का सा गलत राह का चलाओ मौत की राहों को खोलेगा। मौत की राहों को उसी वक्त रास्ता मिलेगा जब हमारा फैसला गलत हो, क्योंकि हमारा फैसला जो है वो हमारे लिए हलाकत पैदा कर। अदम ने हवा का फैसला उसके लिए हलाकत पैदा कर दिया। साउल के लिए उसका एक फैसला ही था कि उसने अमालेकियों का सामान जो खुदा ने मना किया था, भेड़ बकरी पले जानवर लेकर आ गया, उसका एक ही फैसला था और जिसने उसके लिए हलाकत को पैदा कर दिया। हननिया और सफीरा का एक ही फैसला है, उन्होंने कोई फैसले बहुत ज्यादा नहीं किए, एक ही फैसला है, एक ही राह का चुनाव है जिसने उनके लिए हलाकत का एहतमाम कर दिया। जानते हैं, हननिया सफीरा को थोड़ी देर के लिए तो सोचे, वो ग्रेस के लोग थे, वो फजल की दौर के पैदाइश पैदा किए लोग हैं, यीशु मसीह के खून से मुतारिफ कराए गए लोग हैं, निजात याफ्ता लोग थे, नए अहद के लोग थे। जिस तरह हम कहते हैं ना, फजल है जो मर्जी करते रहो, है ना। सो ग्रेस इज नॉट द लाइसेंस टू प्लीज योर फ्लैशली डिजायर्स। तो हननिया और सफीरा जो हैं वो ग्रेस के दौर में रहने वाले लोग थे और एक ही गलती छूट की, और वो क्या था, लालच। लालच का चुनाव, लालच के रास्ते का चुनाव हननिया को ले डूबा, उसकी बीवी सफीरा को ले डूबा। कितने फैसले, बाज़ जिस चीज को हम नजरअंदाज करते हैं और माइन्यूट जानते हैं, माइनर समझते हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ा जो वो हलाकत का दरवाजा खोल देगा। इसलिए जब रास्ते का तयन किया जाए तो इस बात को नजर में रखा जाए, क्या ये हलाकत के दरवाजों को खोलेगी या जिंदगी के दरवाजों को खोलेगी। आमीन। किताब मुकद्दस में लिखा है
جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، مگر فتح کس کی طرف سے ہوگی؟ خداوند کی طرف سے، فتح خداوند کی طرف سے۔ اس لیے میں جتنی مرضی ایکسرسائز کر لوں، جتنی مرضی پریکٹس کر لوں، جتنی مرضی ریاضت کروں، جتنا مرضی پڑھ لوں، جتنی مرضی اسٹڈیز کروں، ہاں اپنے اینڈ میں میرا حق ہے کرنے کا، مگر اگر میرا تکیہ صرف انہی باتوں پر ہے، اگر میری محنت، میرا ایمان میری محنت پر ہے، میرا اعتقاد میری ریاضت پر ہے، میرا اعتقاد میرے علم پر ہے، میرا اعتقاد میرے تجربات پر ہے، تو سوا فلانا یہ ساری چیزیں بہتر ہیں، مگر ان کے ساتھ میری یسوع ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے فیصلوں میں وہ جلال پائے، خدا چاہتا ہے کہ ہمارے چناؤ کے معاملہ میں وہ جلال پائے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود کو جلال دیں اپنے فیصلوں کی وجہ سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح کے ڈیسیژن لیں نا اپنی لائف میں وہ میرے ہوں۔ جس طرح ہم ماں باپ کو بھی کہہ دیتے ہیں، آج کیونکہ تیزی کا دور ہے اور تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے دور میں ہم کہتے ہیں کہ ابھی اٹس مائی لائف، یہ میری زندگی ہے۔ آپ کون ہے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ پھر اسی طرح تو ہم a day will come we will say God who you are to، تو کون ہو سکتا ہے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والا؟ تو خدا ہماری زندگیوں میں فیصلے کرنا چاہتا ہے، مگر اس وقت when we rely on Him، جب ہم اس پر اعتقاد کرتے ہیں، جب ہم اس پر تکیہ کرتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں کہ نہیں پرپس جب اس کا ہے تو پلانس بھی اس کے ہیں۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں پرپس ہی نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا پرپس کیا ہے، تو جب پرپس ہی نہیں سمجھ آئے گی تو پلانس کون سے ہوں گے؟ انڈیفائنڈ، ڈس آرگنائزڈ، جو بالکل آرگنائز نہیں ہوں گے۔ پرپس اس کا تو پلانس بھی اسی کی طرف سے ہونے چاہیے۔ آمین۔ تو خدا جو ہے وہ کتاب مقدس میں سے ہمیں پلانس بھی دیتا ہے، پرپسز بھی دیتا ہے، اور جب پرپس ٹھیک ہے، پلانس ٹھیک ہے، تو پھر یاد رکھیے ہر وہ معاملہ جس میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں وہ پراسپیرٹی کی طرف لے کر، وہ ہماری روحانی زندگی ہو اس میں بھی ہم پراسپر ہوں گے، وہ ہماری چرچ لائف ہو اس میں بھی ہم پراسپر ہوں گے، وہ ہماری میرڈ لائف ہو ہم اس میں بھی پراسپر ہوں گے، وہ ہماری معاشی زندگی یعنی جو پیسے کا معاملہ کی زندگی ہو ہم اس میں بھی پراسپر ہوں گے، مگر اس وقت جب پرپس ویل ڈیفائنڈ ہے، پلان اوپر سے ہے، تو پراسپیرٹی ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ریلیٹڈ ہیں کس سے؟ پرپس سے، خدا سے۔ مگر اس صورت فیصلہ یہ ہم نے یہ دیکھ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی راہوں کا تعین کیسے کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں داؤد جو ہے، داؤد کا اعتقاد اس سے پہلے کہ وہ بیٹل فیلڈ میں جاتا کس پر تھا؟ خدا پر۔ اس کا اعتقاد خدا پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساؤل جو ہے وہ اعتقاد کر رہا ہے اپنی ذرا بختر پر، اپنے ہیلمٹ پہ، اپنی سپر پہ، اپنی ڈھال پہ، اپنی تلوار پہ، وہ یہ سارا سامان کسے دے رہا ہے؟ داؤد کو۔ وہ کہتا ہے کہ داؤد تو یہ پہن لے، اگر یہ پہنے گا تو ہو سکتا ہے کہ you're gonna win the battle, you're gonna win the war، ہو سکتا ہے تو جولیت کو گرا لے کیونکہ تو بچہ ہے، تو یہ نہیں جیت سکتا۔ مگر ایک بات یاد ہے، داؤد کی لائف پر تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں تو ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ داؤد نے ریمائنڈ کیا کروایا اپنے آپ کو؟ خدا کی قدرت۔ خدا نے خود کو خدا کی قدرت یاد دلائی، اس نے خود ہی کو خدا کی قدرت یاد دلائی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ دیکھ تیرا نوکر جو ہے نا، تیرا خادم جو ہے، اس نے شیر کو بھی مارا ہے اور کسے؟ ریچھ کو بھی مارا ہے۔ کسے مارا ہے؟ شیر کو بھی مارا ہے اور ریچھ کو بھی مارا ہے۔ تو یہ نامختون کون ہے جو ہمارے خدا کی فضیلت کرے؟ پوری ڈسکشن میں دیکھیں کہ اسے غیرت کس بات کی ہے، ڈیپینڈنس اس کی یہوہ خدا پہ، اور غیرت کس کی ہے؟ خدا کی غیرت۔ انسانوں کی غیرت کی بات نہیں کر رہا، وہ بنی اسرائیل کی بات نہیں تھا کر رہا، وہ ساؤل کی غیرت کی بات نہیں تھا کر رہا، وہ اپنی غیرت کی بات نہیں تھا کر رہا، وہ یہ نہیں تھا کہہ رہا کہ اس میں میری انسلٹ ہو رہی ہے، وہ یہ نہیں تھا کہہ رہا کہ اس میں تو ساؤل تیری انسلٹ ہو رہی ہے، اس میں تو بڑے بڑے اساہیل کی، یوآب کی، بڑے سورموں کی انسلٹ ہو رہی ہے۔ اس سے
آ رہی ہے اور اسی ہوا خدا کے لیے وہ ایک راستے کا تعین کرتا ہے، اسی کو لے کے کہتا ہے کہ میں فیلڈ میں جاؤں گا اس سے اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، اگرچہ میں نے جنگیں نہیں کی، کیونکہ وہ جنگی زوبہ نہیں تھا، وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے تھا، مگر اس کا فیصلہ کیا تھا؟ اس میں خدا شامل۔ اگر ہمارے فیصلوں میں ہمارا خدا شامل نہیں ہے تو جوہیت کوئی بھی ہو وہ گرے گا نہیں ہماری۔ آمین آمین۔ تو سلیمان نے کہا ایسی بھی راہ ہے جو آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، کانوں کو وہ باتیں بھی بڑی بڑی لگتی ہیں، زبان پہ ایسی باتیں کرنے کا مزہ بھی آتا ہے نا، مگر اس کی راہ، اس راہ کی تہا میں کیا نکلے گی؟ موت کی راہیں۔ تو ہم جتنے بھی خدا کے لوگ ہیں ہمیں اپنا مکمل اعتقاد جو ہے وہ خدا پہ کرنا چاہیے، مکمل طور پر اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہمیں راہ دکھائے گا تو وہ راہ ہمیں زندگی کی طرف لے گا۔ کیوں؟ اس کی سمپل ہے، یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں، راہ، حق اور زندگی میں اگر یہ تینوں چیزیں ایک ہی شخص کے پاس ہیں تو پھر ہم دنیا میں تلاش کیا کرتے ہیں؟ ہم کس راہ پر انحصار کر رہے ہیں؟ ہم اپنے زندگی کے معاملات میں اپنی راہوں پر کیوں بھروسہ کرتے ہیں، اپنی سوچ پر بھروسہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، خدا نے یہ دی ہے، خدا نے ہمیں وزڈم بھی دی ہے، یہ سب کچھ دیا، مگر ہمارا جو کہہ لیں کہ مکمل یا ٹوٹل ڈیپینڈنس اگر خدا پر نہیں ہے تو پھر ہم کبھی کسی صورت میں کسی بھی معاملہ میں جیت نہیں پائیں گے، ہماری فتح نہیں ہوگی۔ فتح اسی صورت میں ہے کہ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہیں کہ نہیں 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 نہیں، جب تک وہ نہیں ہے نا اس معاملہ میں تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آمین۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم نے کتنے زندگی کے ایسے فیصلے کیے ہیں جن میں ہمیں ناکامی ملی ہے، جن میں ہمیں مکمل طور پر شکستگی ملی ہے، اور کئی ایک فیصلے جن کا شروع ہم نے دعا سے کیا، جن کے چناؤ کے معاملہ میں ہم نے دعا کی ہے، روزے بھی رکھے ہوئے ان کاموں کے لیے، اور پھر دیکھیں کہ خدا کی اس کی مرضی اگر اس میں شامل ہوئی ہے تو سرفرازی ہم ایسے کہہ دیتے ہیں جو جدو دیتا ہے چھپڑ پاٹ کے دیتا ہے، چھپڑ پاٹ کر کیسے دیتا ہے؟ کیونکہ ہم نے نوئنگلی یا نان نوئنگلی کسی اچھی راہ کا چناؤ کیا، جس کی وجہ سے خدا ہمارے لیے پراسپیرٹی کے دروازے کھولتا ہے۔ مگر آج میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا پرپس ویل ڈیفائنڈ ہے نا، اگر خدا نے مجھے اس جگہ پر کھڑا کیا ہے نا، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ پرپس اوپر سے ہے۔ اگر آپ کو خدا نے زندگی کے کسی معاملہ میں رکھا ہوا ہے تو خدا نے اگر تو آپ کو پرپس دیا ہے تو آپ کبھی ڈگمگائیں گے نہیں۔ جیسے میں نے پچھلے سنڈے میں بات کی کہ میکایا کی زندگی کا پرپس کیا ہے؟ سچ بولنا۔ میکایا کی زندگی کا پرپس کیا ہے؟ سچ بولنا، سچی نبوت کرنا۔ سینکڑوں ہزار لوگ بھی اس کے خلاف ہوں گے تو اس کی زندگی کا پرپس ہے کہ یو سپوز ٹو پروفیسائی اکارڈنگ ٹو واٹ گاڈ سیز۔ اس کی زندگی کا یہ پرپس۔ میکایا ایک طرف، اور کتنے نبی ایک طرف؟ 400 نبی ایک طرف اور میکایا اکیلا ایک طرف ہے۔ اب بھیڑ ایک طرف ہو، سینکڑوں لوگ ایک طرف ہوں، اور جب شیر کلا ہوئے تو تسی کہو گے یار شیر تے پاگل ہے، انہاں دے نال موو کیوں نہیں کر دیتا ہے نا؟ ون ول سے کہ یار ہی لکس میڈ، یہ تو بڑا پاگل لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 500 ایک طرف ہے، 400 ایک طرف ہے، مگر یہ کیا ہو، یہ کس قسم کا چناؤ کر رہا ہے؟ اب یہوشفت اور شاہ اسرائیل، کیونکہ شاہ اسرائیل 400 نبیوں کو لے کر آیا اور یہوشفت کتنے نبیوں کو لے کر آیا؟ ایک سٹوری سمجھ پتا تھا؟ یہوشفت جو ہے یہ شاہ اسرائیل نہیں ہے، یہ شاہ یہودا ہے، یہودا کا بادشاہ ہے، اور شاہ اسرائیل کا بادشاہ جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یہ دونوں بادشاہوں نے اصل میں جنگ کے لیے جانا ہے، اور جنگ کے لیے جانے کے لیے